یسوع مسیح میں آپ سب لوگوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم سیکھیں گے دعا اور روزے میں کیا تعلق ہے۔ بائبل مقدس ہمیں اس چیز کے بارے میں کیا سکھاتی ہے، اور جو حوالہ جات میں بولوں گا کوشش کیجیے گا کہ آپ لوگ ان کو نوٹ فرما لیں اور اپنی بائبل مقدس کو کھول کر ضرور ان کا مطالعہ کریں۔ روزے کا سادہ سا مطلب ہے کھانا نہ کھانا یا بھوکا رہنا۔ اس کا مقصد ہے دعا میں توجہ یا ہوشیاری یا بیداری قائم رکھنا۔ جب ہم کھانا کھانے کے بعد دعا مانگتے ہیں تو اکثر اونگنے لگتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں زیادہ توجہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، بشرطے کہ کھانے پینے کے خیالات کو دل سے نکال دیں، اور اس چیز کی پریکٹس بھی کرنی چاہیے۔ روزے سے دعا میں خلوص اور سرگرمی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ روزہ رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے ساتھ دلی طور سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان حوالوں پر غور کریں جہاں روزہ اور دعا گہرے طور سے مربوط ہیں۔ استثناء 9 باب اور اس کی 18 سے لے کر 20 آیت، قضات 20 باب اور اس کی 24 اور 28 آیت، پہلا سیموئیل 7 باب 5 سے لے کر 9 آیت، عزرا 9 باب 3 سے لے کر 6 آیت اور 10 باب اور اس کی 6 آیت، نہمیہ پہلا باب اور اس کی 4 آیت، 9 باب اور اس کی 1 سے لے کر 3 آیت، زبور 35 اور اس کی 13ویں آیت، یوئیل پہلا باب اور اس کی 13 اور 14ویں آیت، یونا 3 باب اور اس کی 7ویں اور 10ویں آیت۔ کھانے سے پرہیز کے علاوہ روزے کا مطلب ازدواجی فرائض سے پرہیز بھی ہے۔ اس کا ذکر پہلا کرنتھیوں 7 باب اور اس کی 5 اور 6ویں آیت میں لکھا ہے، جہاں اسے روزے کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ دعا میں پورا دھیان لگایا جا سکے۔ شادی شدہ افراد کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پرہیز اور احتیاط حد سے نہ بڑھ جائے، ورنہ آزمائش میں پڑنے کا خطرہ ہے۔ میں آسولڈ سینڈرز کی ایک بک پڑھ رہا تھا، ان میں انہوں نے ذکر کیا کہ اگرچہ نئے عہد نامے میں روزہ رکھنا ایک اختیاری بات ہے، لیکن تمام بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ خاص آزمائشوں کے وقت روزہ رکھا جاتا تھا۔ متی 4 باب اور اس کی 2 آیت، خدا کے زیادہ قریب ہونے کی تڑپ کی خاطر، پہلا کرنتھیوں 7 باب اور اس کی 5ویں آیت، دوسرے علاقوں میں خوشخبری سنانے کی فکر کے وقت، اعمال 13 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 3 آیت تک، کلیسیا کی ترقی کے لیے دلی بوجھ کی خاطر، اعمال 14 باب اور اس کی 21 آیت سے لے کے 23ویں آیت تک، اور جب حالات اتنے بے قابو تھے کہ کوئی اور ذریعہ کارگر ہوتا نظر نہ آتا تھا یا نہ آتا ہو، متی 17 باب اور اس کی 21ویں آیت۔ تو ان حالات میں روزہ رکھا جاتا تھا۔ یاد رکھیے کہ روزے کا مقصد یہ نہیں کہ خدا سے کوئی رعایت یا اس کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ روزے سے نجات بھی ہرگز حاصل نہیں ہوتی۔ یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ روزہ انسان اور خداوند کے درمیان ذاتی معاملہ ہے۔ روزہ پوشیدہ ہونا چاہیے، اسے دوسروں پر رعب جمانے یا اپنی پاکیزگی جتانے کے لیے ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے متی 6 باب اور اس کی 16ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ تاہم ایسے واقعات بھی ہیں جہاں جماعتی طور پر روزہ رکھنے اور دعا مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کے لیے دیکھیں دوسرا تواریخ 20 باب اور اس کی 3 آیت، نہمیہ 9 باب اور اس کی پہلی آیت، آستر 4 باب اور اس کی 16ویں آیت، اعمال
13 باب اور اس کی دوسری آیت۔ متی باب 6 میں نہ صرف لوگوں کے سامنے دعا مانگنے سے بلکہ اس طرح دکھاوے کے لیے روزہ رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ خداوند آپ لوگوں کو اس چھوٹے سے کلام کے وسیلہ سے آپ لوگوں کو برکت دے، خدا کے کلام کو سیکھنے کی توفیق بخشے، اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور آپ کی دل کی مرادیں جو بائبل مقدس کے مطابق ہیں، جو خدا کی مرضی کے مطابق ہیں، وہ جلد پوری ہوں، تاکہ آپ لوگ دوسرے لوگوں کے لیے ایک گواہی ہو۔ خداوند آپ لوگوں کو برکت دے۔ اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو، اگر فیس بک پر ہو تو ہمیں فالو کرو۔ خداوند آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ تک رہے۔ آمین۔